سلامي سلامي لقوم. ایک حدیث ہم سب کو لوح دل پر نقش کر لینی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی جلد ثانی کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل عمن قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک. جو تم سے تعلق توڑے اس سے رشتہ ناتا جوڑو. یہ حدیث کا پہلا جز ہے اور یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا قابل غور معاملہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر رشتے ناتوں کو توڑنے کا فیشن اور رواج بن چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر موجود احساسات اور جذبات کے بالکل برعکس امت کو وہ ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی ہے جس کی امت کو ضرورت ہے. ہمارے ہاں خاندانوں میں، کمیونٹیوں میں، اعزاء اقارب کے اندر اور اپنے قبائلی رشتہ داروں کے اندر اور اپنے تمام کے تمام دائرے اور سرکل کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی مجھ کو کھلائے گا تو میں اس کو کھلاؤں گا، کوئی اگر مجھے اپنے مقام پر دعوت دے گا تو پھر میں اس کو دعوت دوں گا، کوئی اگر مجھے تحفہ، گفٹ اور ہدیہ دے گا تو میں اس کے بدلے میں تحفہ، گفٹ اور عطیہ دوں گا. یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں تو یہ تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. یہ تو انسان کی شرافت اور فطرت سلیمہ کا بنیادی تقاضا ہے. لیکن اصل اخلاق عظیمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ القلم میں جو گواہی دی ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کی بلندی پر فائز ہیں. وہ اخلاق کی بلندی کیا ہے؟ وہ کردار کی اونچائی کیا ہے؟ وہ اخلاق و کردار کی بلندی یہ ہے کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جا کر رشتہ ناتا جوڑوں گا. اور میں رشتے ناتے کو توڑنے والا نہیں ہوں بلکہ میں رشتوں کو ملانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جہاں متعدد خصوصیات آئی ہیں وہاں ایک خصوصیت یہ بھی آئی، اور بخاری کی تیسری حدیث میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبوت کا تعارف کراتے ہوئے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی، انت تصل الرحم، انت تصل الرحم. آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. انت تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، آنے والے وفود کا آپ اکرام کرتے ہیں. آپ یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیوگان کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہیں. آپ رشتے ناتوں کو ہمیشہ جوڑا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرتے ہیں. اور دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تعلیمات تھیں رشتے ناتوں کو جوڑنے سے متعلق کہ رشتوں کو جوڑا جائے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اعزاء اور اقربا کے درمیان میں، اہل تعلق کے درمیان میں جوڑ پیدا کرنے کی بات کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اعزاء کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حتیٰ کہ والجار ذی القربى والجار الجنب. یعنی کچھ دیر کا اگر سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ساتھی ہے، اگر آپ کی ملازمت اور نوکری میں آپ کے ساتھ کوئی شخص رفیق ہے، کوئی آپ کا سفر کا رفیق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا قرآن کریم نے حکم دیا. تو رشتے ناتے جوڑنا نبوی صفت ہے، اخلاق کی بلندی ہے، کردار کی بلندی ہے. اس اخلاق و کردار کی بلندی کو آج معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. اس بحث سے متعلق ایک مختصر سا واقعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن الحنفیہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہیں، بلکہ محمد بن الحنفیہ حضرت علی کی ایک اہلیہ محترمہ حنفیہ، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. ان کے درمیان اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی تھے. ان کے درمیان میں کچھ بات بڑھ گئی اور بہت مختصر سے وقت کے لیے بات چیت بند ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رحمہ اللہ نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے یہ کہا، آپ فاطمہ کے بیٹے حسن ہیں اور آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میری ماں سے فاطمہ کا درجہ بہت اونچا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں آ کر کے تم سے سلام دعا میں ابتدا کر لوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام
बरीउम मिनल किब्र, जो जाकर सलाम में इब्तदा करता है, बातचीत अगर बंद भी हो जाए, जो पहल जा कर के करता है, पहले जा कर के गुफ्तगू करता है, वो शख्स तकब्बुर से बरी है। एक और रिवायत में फरमाया कि वो जन्नत में पहले चला जाएगा। अब फरमाया हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया ने, अगर मैं आकर के सलाम कर लूँगा तो फ़ातिमा के बेटे हसन से मोहम्मद आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ख़त मिले, आप आएँ और मुझे गले से लगा लें। इधर ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जन्नती नौजवानों के सरदार साहबजादे हैं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरबियत याफ्ता, ख़त पढ़ा। रिवायात के अंदर, तारीख़ी रिवायात के अंदर लिखा है कि अपना जूता और अपनी पगड़ी वहीं पे छोड़ी, दौड़ करके गए और अपने भाई को जा कर के गले लगा लिया। ये है नबवी माशरे की झलकियाँ। ये तर्ज़ अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। खुदा की कसम, उम्मत आज इस हुस्न सलूक की भूखी है, प्यासी है उम्मत, और उम्मत तड़प गई है, तिश्ना लब है इस आला दर्जे के हुस्न सलूक की। ये हुस्न सलूक माशरे के अंदर आम कीजिए, फिर देखिए माशरे में किस तरह खुशगवार नबवी माशरे की झलकियाँ और असरात महसूस होते हैं।